السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے صحابی کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو سچ بولا اور جب بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیا۔ اس صحابی کا نام ہے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہیں۔ ایک خوبصورت نوجوان تھے، تجارت میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ صرف مہارت ہی اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں دیا تھا بلکہ صداقت و امانت بھی دی تھی۔ تجارت میں مہارت تو بہت سارے لوگوں کو ہوا کرتی ہے، لیکن صداقت و امانت کا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنا مال ان کے حوالے بے دھڑک کر دیا کرتے تھے اور یہ لوگوں کے مال کو لے جا کر کے تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے اولاد کی طرح محبت کیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے کر دی۔ شادی ہونے کے چند سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، ان کی نیکی کی طرف بلائیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ کی تمام بیٹیوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت فاطمہ بھی چھوٹی تھیں، لیکن آپ کے داماد ابو العاص نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے تو محمد کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اپنے بیٹوں کی ان کی بیٹیوں سے شادی کر رکھی ہے جن کی وجہ سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اگر سبھی لوگ طلاق دے دیں ان کی بیٹیوں کو تو وہ اور پریشانی میں آ جائیں گے اور دب جائیں گے اور پھر اپنی جو دعوت دے رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے۔ بہرحال سب مل کر کے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے باپ کے گھر واپس لوٹا دو، ہم تمہاری شادی قریش کی جس لڑکی کی طرف تم اشارہ کرو گے اس لڑکی سے کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو بیکار سمجھتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دے دی گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش بھی تھے اور اطمینان کا سانس آپ نے لیا تھا۔ آپ خود چاہتے تھے کہ ابو العاص میری بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو طاقت کے زور پر پورا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان دنوں مومن عورتوں کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ مومن عورتیں نان مسلم کے ساتھ نہ رہیں، اس لیے کہ ایسا کوئی حکم اس وقت ابھی آیا نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استحکام نصیب ہو گیا تو قریش آپ سے مقام بدر پر لڑنے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے ابو العاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا اور وہ بھی ساتھ میں لڑنے کے لیے گئے تھے جنگ بدر میں۔ جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو مسلمانوں نے ان کے بہت سارے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا، ان قیدیوں میں ایک ابو العاص بھی تھے۔ اور جب یہ طے پایا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑنے والی بات، تو سبھی نے اپنے اپنے قیدیوں کے لیے فدیے بھیجے اور آزاد کرانا شروع کیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے شوہر ابو العاص جو قید ہو گئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے بھی فدیہ بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیہ پہنچا، اس میں وہ ہار بھی تھا جو ان کی ماں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ام المومنین میں سے حضرت خدیجہ نے جو اپنا ہار انہیں دیا تھا شادی کے موقع پر، وہ ہار بھی اس میں شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ایک طریقے سے ٹوٹ پڑا اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی۔ آپ نے کہا مسلمانوں سے کہ اگر تم اجازت دو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی واپس کر دو۔
تو لوگوں نے فوراً بیک زبان کہا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہار واپس کر دیا اور یہ بھی کہا لیکن شرط لگا لی کہ تم مکہ پہنچنے کے ساتھ ہی میری بیٹی زینب کو بلا تاخیر مدینہ روانہ کر دو گے میرے پاس. انہوں نے اس وعدہ کیا بالکل، اور واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد انہیں بھیجنے کے لیے اپنے بھائی کو ساتھ لگا دیا کہ لے جاؤ انہیں فلاں جگہ پہنچاؤ جو مکہ سے باہر محمد کے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، ان کے حوالے کراؤ. جب یہ لے کر نکلے تو یہاں سے سب کے سامنے نکلے اور تیر کمان ساتھ میں لے لیا. جانے لگے تو مشرکین آ کر روکنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے تیر تان لیا کہ اگر کوئی بھی قریب آیا تو تیر انداز تھے، مار دوں گا گلے پر فوراً. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تیر نیچے کر لو. اس کے بعد انہوں نے نیچے کر لی اور بات چیت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی جنگ بدر ہوئی ہے اور اس میں مسلمانوں کو مشرکین کو شکست ہوئی ہے، ہم کو شکست ہوئی ہے. یعنی اگر آپ ایسا کریں گے اس وقت تو یہ ہمارے لیے بزدلی کی بات ہو جائے گی، لوگ ہمیں بزدل کہیں گے، عرب والے ہم ہارے ہوئے ہیں، اور پھر آپ فوراً ان کی بیٹی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے جا کر کے واپس کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا کہ تم لے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم وہاں اس کی بیٹی کو یہاں پر روکے رکھیں، مگر تھوڑا رک جاؤ چند دن، جب معاملات نارمل ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں تو لے جا کر کے پہنچا دینا اس لڑکی کو، ان کے باپ کے پاس پہنچا دینا، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو ان کی اس بات کو انہوں نے مان لیا اور واپس لے کر آیا مکہ. اور پھر چند دنوں کے بعد ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے بھائی ابو العاص کے کہنے پر رات کی تاریکی میں لے کر نکلے، اور جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے وہاں پہنچائے، اور وہ لے کر کے پھر صحابہ کرام حضرت زینب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، وہ حضرت زینب کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے گھر پہنچ گئیں. کچھ دنوں تک تو ابو العاص تنہا ہی رہے مکہ کے اندر، اور اس کے بعد ایک تجارتی قافلہ لے کر کے وہ شام کی طرف گئے. شام سے واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے راستے سے گزر رہے تھے تو مسلمانوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. مسلمانوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا اور ان کو قیدی بنا لیا. جو لوگ وہاں پر ساتھ میں تھے، تقریباً 170 لوگ تھے، قیدی بنا لیا. ان میں سے بچ گیا حضرت ابو العاص، بچ گئے کسی طریقے سے، اور رات کی تاریکی میں بچتے ہوئے حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے اور ان سے امان طلب کی. انہوں نے امان دے دی. پھر جب صبح کی فجر کی نماز شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو شروع کیا تو پچھلی صف سے حضرت زینب نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو العاص کو امان دی ہے، تم بھی انہیں امان دے دو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی وہ آواز سنی جو آواز میں نے سنی ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا ہم نے بھی سنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے جو آپ نے سنی ہے. مسلمانوں میں سے اگر ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے دے تو سب کو اسے ماننا ہوتا ہے، وہ پناہ دے سکتا ہے. پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور بیٹی سے کہا ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو. ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا. پھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا. ان سے کہا دیکھو جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیے ہو، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا تمہیں پورا حق حاصل ہے. سب نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں. ابو العاص جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں نے کہا ابو العاص تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال تمہیں واپس کر دیں گے، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مدینے میں بھی رہو. یہ بات سن کر اس نے کہا کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی امانت اور صداقت دیکھیے کہ وہ جو مال تھا اس میں انہوں نے کفار و مشرکین کے بھی مال لیے ہوئے تھے، چونکہ ان کا مال لے کے تجارت کرنے گئے تھے، تو انہوں نے یہ چیز اپنے لیے اپنے عزت کے خلاف سمجھی. حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے، عزت کے خلاف سمجھی کہ میں ان کا مال یہیں سے اپنے پاس رکھ لوں. نہیں، میں چاہوں گا جس کا امانت لیا ہوں میں، جس کے تجارتی مال میں نے لیے تھے، تجارت کرنے گیا تھا، سب کو اس کا حساب کتاب چکتا کروں گا، اس کے بعد میں مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا. یہ بات سنیے کتنی بڑی چیز تھی، یہ امانت داری دیکھیے.
اس وقت کی امانت داری دیکھیے، آج کی دیکھیے. ہم انہیں کہتے ہیں وہ زمانے جاہلیت کے، ان کے اندر اکھڑ مزاجی تھی، ان کے اندر بے ایمانی بھری تھی. یعنی جاہلیت کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں عجیب سی چیز پیدا ہو جاتی ہے. لیکن غور کریے، وہ یقیناً زمانے جاہلیت کے تھے اور ابھی مسلمان بھی نہیں تھے ابو العاص، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی امانت داری دیکھیے. اور آج کے پیدائشی مسلمانوں کی امانت داری دیکھیے، جو اپنے کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں، برتن سمجھتے ہیں، جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. اس وقت ان جو مسلمان نہیں تھے ان کے اندر بھی کس قدر حمیت تھی، غیرت تھی اور خودداری تھی کہ وہ امانت کو پہلی چیز رکھا کرتے تھے. بہرحال تو یہ کہے کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور پھر گئے وہاں سارا مال لے کر کے، سب کو اس کا مال لوٹایا، اور پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب تو کسی کا میرے اوپر کوئی باقی نہیں ہے کچھ، کوئی چیز. تو سب نے کہا نہیں نہیں، تم نے سب کو سب دے دیا، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانتدار پایا ہے. پھر ابو العاص نے فرمایا سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے، اور اب میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. تو اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور واپس آ گئے. جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ ابو العاص نے جب بھی مجھ سے بات کی تو سچ کہا، اور جب وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کیا. رضی اللہ عنہ.